تائیوان جنوب مشرقی چین کے ساحل سے تقریباً 100 میل دور ایک جزیرہ ہے۔ تاریخ کے مطابق یہ جزیرہ پہلی بار 17ویں صدی 17 سینچری میں چین کے کنٹرول میں آیا، جب چنگ خاندان نے اس کا انتظام سنبھالا۔ 1895 میں انہوں نے پہلی چین اور جاپان جنگ ہارنے کے بعد یہ جزیرہ جاپان کو دے دیا۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کے بعد چین نے 1945 میں دوبارہ جزیرے پر قبضہ کر لیا، لیکن اس کے بعد سرزمین چین میں کمونسٹ قوتوں اور کمیونسٹ پارٹی کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس میں کمیونسٹوں نے 1949 میں فتح حاصل کی اور بیجنگ پر قبضہ کر لیا۔ اس کا نام PRC پیپلز ریپبلک آف چائنا رکھ لیا گیا۔ کمونسٹ پارٹی کے لوگ تائیوان بھاگ گئے، جہاں انہوں نے حکومت قائم کر لی، جس کا نام ROC یعنی ریپبلک آف چائنا رکھا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ تائیوان والے چینی مین لینڈ چائنا کو کلیم کرتے ہیں، جبکہ مین لینڈ چائنا کے مطابق تائیوان چین کا حصہ ہے۔ فی الحال صرف 13 ممالک تائیوان کو ایک خود مختار ملک کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، جبکہ چائنا کے دباؤ کی وجہ سے تائیوان کافی سفارتی تنہائی کا بھی شکار ہے۔ اب اگر چین اور امریکہ کے تعلقات کے تناظر میں دیکھا جائے تو ابتدائی طور پر امریکہ سمیت بہت سی حکومتوں نے تائیوان کو تسلیم کیا، کیونکہ وہ کمیونسٹ چین سے کنارہ کش تھے۔ لیکن سفارتی ہوائیں بدلنے کے بعد چین اور امریکہ نے 1970 کی دہائی سے شروع ہونے والے تعلقات کو فروغ دینے کی باہمی ضرورت کو محسوس کیا۔ امریکہ اور دیگر ممالک نے چین کے حق میں تائیوان کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے، تاہم امریکہ نے ابھی تک تائیوان کے ساتھ تجارتی اور ثقافتی اداروں کے ذریعے غیر رسمی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح وہ تائیوان کا سب سے اہم سیکیورٹی اتحادی بھی ہے۔ یہاں تک کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے تائیوان کا ہر حال میں دفاع کرنے کا بھی کہا ہے، اور اس مقصد کے لیے پیسیفک اوشن میں کثیر تعداد میں بحری اور فضائی قوت بھی ڈپلوائے کر رکھی ہے۔ اب اگر حالیہ دنوں کی پیش رفت کا ذکر کریں تو امریکہ کی سیاستدان نینسی پیلوسی نے اچانک تائیوان کا دورہ کرنے کا اعلان کر دیا، باوجود اس کے کہ چین نے سخت رد عمل کی دھمکی دی، یہاں تک کہ اس کے طیارے کو مار گرانے کا بھی کہا گیا۔ لیکن امریکہ نے اپنی روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دورہ مکمل کیا۔ چین نے اس کے رد عمل میں فوجی مشق شروع کر دی، جس کا ایک ہدف تائیوان پہ قبضے کی عملی مشق کرنا ہے۔ چونکہ چین تائیوان کے ارد گرد اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ جاری رکھے ہوئے ہے، اس اثناء میں امریکہ نے بحری جہاز، جن میں ایئر کرافٹ کیریئر USS رونلڈ ریگن، ایمفیبیس اسالٹ شپ USS ٹریپولی، گائیڈڈ میزائل کروزر کو تائیوان کے مشرق میں ڈپلوائے کر دیا ہے، جو کہ ممکنہ چینی حملے کی صورت میں تائیوان کا دفاع کریں گے۔ اس ساری صورتحال میں کیا چین تائیوان پہ حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لے گا، یا اپنی روایتی پرامن پالیسی پر ہی عمل کرتا رہے گا؟ چائنیز حکومت کے بیانات کے مطابق فوجی کارروائی ان کی آخری ترجیح ہوگی، مگر دوسری طرف امریکہ کی بھرپور کوشش ہے کہ چین کو بھڑکا کے جنگ شروع کرا دے۔ امریکہ نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ تائیوان کو نیٹو اتحادی کی طرح پروٹیکٹ کرے گا، اور تائیوان اسٹریٹ میں فریڈم آف نیویگیشن نامی مشقوں کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ چین کے لیے یہ معاملہ ایک امتحان ہے، کیونکہ چین تائیوان کو پرامن انداز میں اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، لیکن امریکہ کی مداخلت چین کو انتہائی اقدامات پر مجبور کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں نے فوری طور پر کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔
ناظرین، اس معاملے میں مزید پیش رفت کی صورت میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔